آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج ہمارے سامنے جو متن ہے وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات۔ آج میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری بیٹی مس بینش ناظر ان آیات کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ آئیے ہم ان کی زبان میں پیدائش کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی 20 آیات سنیں۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے نکالیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی پہلی 20 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے اور حبوت بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں ادب بچا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سرا کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقتیلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے، اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا۔ یہ تو مجھ سے لے لے تو میں تجھے اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ بس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے افرون کی بات مان لی۔ سو ابراہیم نے افرون کو اتنی ہی جلدی توڑ کر دے دی چاندی توڑ کر دے دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مقتیلہ میں کمری کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان لوگوں کے روبرو جو اس شہر
جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مغفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں کنڈیوں یعنی حورون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ ہم نے ابراہیم کو اور سے نکلتے ہوئے دیکھا، ہم نے ابراہیم کو حران میں قیام پذیر ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے حران میں ابراہیم کے باپ کی موت کا ذکر سنا، ہم نے یہ بھی سنا کہ کس طرح سے خدا نے دوبارہ سے اس کو کنعان میں آنے کے لیے کہا، ایک نامعلوم دنیا کی طرف، ایک معلوم دنیا سے نکال کر نامعلوم دنیا کی طرف خدا ابراہیم کو جانے کا حکم دے رہا تھا، اور ہم اس کے ساتھ رہے، ہم نے اس کو مصر میں جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کو جرار میں پناہ لیتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے اس کی کمزوریوں اور اس کی کامیابیوں کو بھی جانا، ہم نے ہاجرہ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے اس کے بیٹے اسماعیل کا ذکر بھی سنا، ہم نے ہاجرہ کی بے بسی اور لاچاری کو بھی دیکھا، اور کس طرح سے خدا اپنی مرضی کو اس پر ظاہر کرتا ہے یہ بھی ہم نے جانا، ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں جب اس کی عمر تقریباً 100 برس کے قریب تھی، 99 برس ہو چکی تھی، 100 برس کے قریب تھا، اس وقت ہم نے اسحاق کی پیدائش کا ذکر سنا کہ کس طرح سے ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کی پیدائش پر خوشی کرتا ہے، اور پھر اس خوشی کے موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا اسماعیل اور ہاجرہ ابراہیم کے خیموں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے 22 باب میں یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنے پیارے بیٹے جس کو وہ بہت عزیز رکھتا تھا اسحاق، اس کو خدا کی مرضی کے مطابق قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اور اسی پہاڑ پر جس پر صدیوں بعد میرے اور آپ کے نجات دینے والے خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کی، وہیں پر اسی پہاڑی سلسلے میں خداوند اس کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی 17 پیغامات میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کی ہے، تاکہ ہم ایمان کے سفر میں جب ہم اس دنیا میں بطور ایماندار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔ ہم نے ابراہیم کی زندگی کے بہترین اور بدترین حالات کو بھی دیکھا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 23واں باب ابراہیم کو ایمان اور فرمانبرداری کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، جو آج ہمارے زیر غور ہے۔ نہ صرف یہ ایمان اور فرمانبرداری کی بلندیوں پر اس کو لے کر جاتا ہے، بلکہ یہ باب اسے موت کی وادی کے گہرے غاروں میں بھی لے جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے شخص کو اس باب میں دیکھتے ہیں جس نے اپنی زندگی طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ چلنا سیکھتے ہوئے بسر کی۔
اور آج اس کی زندگی کا ایک المناک دن ہے، ایک ایسا دن جس کو وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ اس دن کے بعد تقریباً 38 برس جیتا رہا، اور ان 38 برسوں میں وہ ایک دن بھی اس واقعے کو اور اس دن کو نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دن کیا ہے؟ یہ دن سارا کی موت کا دن ہے۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب شروعات کی کتاب کہلاتی ہے۔ ہم اس کو دا بک آف بگننگز کہتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب میں اب وقت آ گیا ہے پہلی تدفین کا بیان کرنے کا۔ this is the first burial ceremony which is recorded in the book of Genesis. پہلی تدفین ہے جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے پیدائش کی کتاب میں، اور پہلی خاتون ہے بائبل مقدس، پورے بائبل مقدس میں جس کی ایگزیکٹ عمر بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی خاتون کی عمر کا اس طرح سے براہ راست بیان نہیں ملے گا۔ آپ کو مردوں کی عمر کا بیان تو ملے گا، اور میں تھوڑی دیر کے بعد ذکر بھی کرنے والا ہوں کچھ لوگوں کی عمر کا، لیکن خواتین میں سے سارا اکلوتی خاتون ہے جس کی ایگزیکٹ ایج پاک کلام میں لکھی گئی ہے۔ اس کی عمر 127 برس کی تھی جب وہ انتقال کر جاتی ہے۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا آج صبح۔ پہلی بات، یہ الوداع کہنے کا وقت تھا۔ This was the time to say goodbye to his wife, سارا۔ سارا کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ سارا کی عمر 127 برس ہے، اور اس کا بیٹا اسحاق اس وقت 40 کے قریب ہے، تقریباً 37-38 برس اس کی عمر ہو چکی ہے، اور اسحاق کی عمر اس وقت ابراہیم کی عمر اس وقت 137 برس تھی جب سارا انتقال کر جاتی ہے۔ تقریباً 60 سے 70 برس تک ازدواج کا یہ سفر اکٹھے چلتا رہا۔ It was a long time. 60 سے 70 تک آپ کہہ لیں، 65, 67, 68 اتنے سال انہوں نے اکٹھے گزارے تھے، اور اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ ازدواج کا یہ رشتہ، میاں بیوی کا یہ تعلق ایک طویل ازدواجی سفر کے بعد آج ٹوٹ رہا تھا، اور ابراہیم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب سارا انتقال کرتی ہے، ابراہیم اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ سارا انتقال کر گئی ہے، اور موت کا یہ ظالم قاصد ان کے خیمے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس نے
इस रिश्ते को इस दुनिया में इख्तिताम तक पहुंचा दिया है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए बतौर ईमानदार। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत ये बयान करती हैं कि एक दिन आएगा जब इस जालिम मौत को खुदा हमेशा हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और उसके बाद ये मौत हम पर कारगर ना होगी। लेकिन अभी ये मौत मौजूद है, क्योंकि इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 9वें बाब और उसकी 27वीं आयत में कहता है कि हर शख्स जो इस दुनिया में पैदा होता है उसके लिए एक बार मरना जरूर है। सो आज इब्राहिम का खैमा, इब्राहिम का घर इसका शिकार हो गया है और सारा इंतकाल कर गई है। इब्राहिम सुनता है कि सारा इंतकाल कर गई। यहां पर लिखा है सारा ने करीत अरबा में वफात पाई। ये किनान में है और हबरोन भी कहलाता है। ये करीत अरबा और हबरोन ये दोनों बड़ी अहम जगहें हैं। करीत अरबा 4 शहरों का मजमूआ और हबरून वो शहर है जहां पर बादशाह दाऊद बादशाह के तौर पर मसा हुआ था। बड़ा खास शहर है हबरून। लेकिन आज सुबह मैं इनकी जियोग्राफी की जानिब नहीं जाऊंगा, अगरचे ये बहुत अहम है, लेकिन मैं उसको आज छोड़ दूंगा क्योंकि और बातें ज्यादा जरूरी हैं करना। जब इब्राहिम सुनता है तो यहां पर लिखा है और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नौहा करने को वहां गया। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जुदाई का गम है। इब्राहिम 60-70 साल की अज़दवाजी रफाकत के बाद आज अकेला तन्हा रह गया है। ये मौत न सिर्फ इसने जुदाई पैदा की बल्कि इसने गम की चुभन, द स्टिंग ऑफ सारो, गम की चुभन पैदा की इब्राहिम के दिल में। आइए देखिए कैसे। जब मौत इब्राहिम के घर में दाखिल हुई तो उस मौत ने इब्राहिम का दिल तोड़ दिया और कलाम में यह लिखा है कि इब्राहिम मातम और नौहा करने को वहां गया। मातम और नौहा ये दो बड़े अहम लफ्ज हैं इस इब्रानी मतन में, क्योंकि ये महज मातम और नौहा का मफहूम नहीं देते, बल्कि मातम और नौहा के लिए दर्ज ये लफ्ज उसकी कैफियत को बयान करते हैं। ये महज रोना नहीं है बल्कि ये चीखना, चिल्लाना, ववेला करना, छाती पीटना, ये मफहूम पेश करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने तस्वुर में इब्राहिम को देखिए। उसकी बीवी इंतकाल कर गई है और इब्राहिम मातम कर रहा है, रो रहा है, नौहा कर रहा है अपनी बीवी की मौत पर। बहुत से लोग मौत के मौके पर आंसू बहाने से मना करते हैं। मैंने देखा है लोगों को, जब लोग रोते हैं तो उनको मना करते हैं, ना रोएं, ना आंसू बहाएं। लेकिन दिस इज समथिंग आई थिंक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल, यदि ना रोएं, क्योंकि रोना एक फितरी अमल है।
उन्हीं लोगों को जो दूसरों को रोने से मना करते हैं, अपने प्यारों की मौत पर धाड़े मारते हुए देखा है। जब वो अपना मरता है फिर पता चलता है। रोना फितरी अमल है और हमें याद रखना चाहिए ये रोना और याद करना ये एक फितरी बात है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं एफ बी मेयर, उन्होंने अपनी कमेंट्री में लिखा, आंसू जलते हुए दिमाग को सुकून देते हैं। उन्होंने कहा कि आंसू नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब किसी डैम पर ओवरफ्लो हो तो वो डैम को टूटने से बचाता है, इसी तरह से हमारे आंसू हमें टूटने से बचाते हैं। जब आपकी आंखों से आंसू छलकें, जब आप अपने प्यारों की मौत पर रोएं, तो ये आंसू वो ओवरफ्लो है जो आपको टूटने से, जो डैम को नकारा होने से बचा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आंसू वो पानी है जो हमारी जिंदगी में जो कौसे कज़ा बनाता है। उन्होंने ये भी कहा अपनी किताब में कि आंसू हमारी जिंदगी का बेहतरीन ज़ेवर होते हैं। और उसी शख्स ने अपनी कमेंट्री में यह भी लिखा कि जैसे सीप के अंदर जख्म मोती बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जख्म, हमारे आंसू होते हैं। हमें मौत के मौके पर रोने के बारे में सीखना चाहिए कि ये कुदरती बात है। ईमानदारों के बाप यानी इब्राहिम की जिंदगी मेरे और आपके ईमान को तकवीत देती है कि आंसू बहाना, मातम करना, नौहा करना अपने प्यारों की मौत पर, ये एक फितरी बात है। और अगर ईमानदारों का बाप इब्राहिम अपनी बीवी की मौत पर रोता है, नौहा करता है, मातम करता है, तो मैं और आप उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं। लेकिन सदा ऐसा नहीं रहता। बाइबल इब्राहिम की जिंदगी से एक बड़ा खूबसूरत दृश्य हमें देती है, एक और जहां रोना, मातम करना, नौहा करना ये एक फितरी अमल है, वहां पर एक और बात को बयान किया गया है। और वो वक्त लिखा है कि फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा। हमारे ईमान की इस्तकामत इस बात से, इस साइड से जाहिर होती है। ईमानदारों का बाप, हमारा रोल मॉडल इब्राहिम नौहा करता है, मातम करता है, रोता है और फिर मैयत के पास से उठ जाता है। मैयत के पास से उठना ये दिलचस्प लफ्ज़ है। इसका मतलब यह है कि रोने और मातम करने का एक वक्त है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब शोक का दौर खत्म हो जाना चाहिए। मातम के दिन अंजाम तक पहुंचने चाहिए। रोने धोने का वक्त इख्तिताम को पहुंचना चाहिए। इब्राहिम रोया, मातम किया, नौहा किया, लेकिन फिर
मुर्दे के पास से, मैयत के पास से उठा। ये भी हमें उसकी जिंदगी से सीखना है। गम करना, आंसू बहाना हमारी जिंदगी का मामूल है, लेकिन हमारी जिंदगी में बतौर ईमानदार एक ऐसा वक्त अब भी आना चाहिए जब हम इस गम को खत्म कर दें। मौत पर अफसोस फितरी बात है, लेकिन अगर ये मातम, ये नौहा, ये गम खत्म ना हो तो ये गैर फितरी है। आंसू बहाना फितरी अमल है, लेकिन हमेशा आंसू बहाते रहना ये गैर फितरी फेल है, अमल है। इब्राहिम शोक को खत्म करता है और मैयत के पास से उठता है। मुझे किसी ने बताया कि वो अपने वालिदैन की मौत के बाद 15 बरस से ज़्यादा अरसे से गम की हालत में है। शोक उसने ख़त्म ही नहीं किया। मातम का दौर 15 साल से चल रहा है, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है, तसल्लीकियों के नाम खत, पहला खत, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानें जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। गम को खत्म होना चाहिए, मातम को खत्म होना चाहिए, नौहे को खत्म होना चाहिए, और हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम अपने प्यारों के लिए खुश हों। हम ये सीखें कि हमारे अजीज जो ईमान की हालत में हमसे बिछड़ते हैं, जब वो मरते हैं हम गम करते हैं, लेकिन हमें फिर खुश भी होना चाहिए कि हमारे अजीज ईमान की हालत में रोशनियों की दुनिया में, रोशनी की सल्तनत में, नूरों के बाप के पास जा चुके हैं, अच्छी जगह पर हैं। दे आर एट बेटर प्लेस, वो एक बेहतरीन जगह पर जा चुके हैं। हम में से जो लोग जिनके वालिदैन या बच्चे या बहन भाइयों में से कोई जिनको आपने अपने आंखों से मरते देखा, जिनके लिए आपने मातम किया, जिनके लिए आपने आंसू बहाए, जिनको आपने अपने हाथों से जमीन के स्पुर्द किया, मैं आज सुबह आपको यह कहना चाहता हूं कि अब आपके लिए, अपने उन अजीजों के लिए रोना अब दुरुस्त नहीं है, बल्कि आप जान लें कि हमारे अजीज अब एक अच्छी जगह पर चले गए हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत लिखते हुए उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में कहते हैं, गरज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। वो खुदावंद के वतन में जा चुके हैं ईमानदार। सो बी हैप्पी। आपने गम मनाया है, लेकिन अब आप उनके लिए कभी कभार जिंदगी में खुशी का इजहार भी किया करें। या आपके अजीज जो आपसे पहले इस दुनिया से चले गए, वो खुदावंद के आराम में है, और हम उनके लिए बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने ये इस्तेमाल की कि वो बाप इब्राहिम की गोद में है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ आज सुबह रखना चाहता हूं, पहली बात मैंने आपके सामने बयान की कि ये अलविदा कहने का वक्त था। दूसरी बात मैं आपके साथ ये रखना चाहता हूं कि ये वफादारी का वक्त था। इट वॉज अ टाइम ऑफ फेथफुलनेस।
to show his integrity, اپنی عزت اور وقار اور اپنے ایمان خدا کے ساتھ وفاداری کا وقت تھا اعلان کرنے کا. آئیے اس کو دیکھیں. ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سارا ملک تجھے دوں گا, تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, لیکن ابھی تک اس کے پاس قانونی طور پر اس زمین کا 1 انچ بھی موجود نہیں ہے. اس لیے وہ سارا کے لیے, سارا کی تدفین کرنے کے لیے, اس کو دفن کرنے کے لیے, وہ بات چیت کرنے کے لیے بنی ہت کے پاس جاتا ہے. اور بنی ہت کے ساتھ وہ پہلی بات کیا کرتا ہے, وہ اپنی شناخت کا بیان کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, اعلان کرتا ہے اپنی شناخت کا, اور ان کو یہ کہتا ہے کہ میں اس شہر میں, اس ملک میں ایک مسافر ہوں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ تقریباً 62 برس سے اس ملک میں مقیم تھا, کنعان میں. ایک لمبا عرصہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنے مردے کو دفن کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس جگہ نہیں ہے. تو وہ ان سے جگہ کا تقاضا کرتا ہے. 62 برس ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے, لیکن ابھی تک وہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھے ہوئے تھا. اور اس نے, میں نے کہا کہ 1 انچ بھی زمین ایسی نہیں تھی جس پر وہ اپنی ملکیت کا حق جتا سکے, سوائے ان وعدوں کے جو خدا نے اس کے ساتھ کیے تھے. لیکن اس کے باوجود اس نے جانتا تھا کہ خدا اس کی نسل کو یہ ملک دے گا, اس لیے اس نے 1 انچ بھی جگہ نہیں خریدی تھی. جانتا تھا روحانی طور پر کہ خدا اس کو بسائے گا ملک میں, اس نے 1 انچ بھی جگہ نہ خریدی. میرے عزیزوں, مقدس پطرس اپنے پہلے خط اس کے 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم بھی کبھی اپنی شناخت کو نہ بھولیں. ہماری شناخت جسمانی طور پر اس دنیا کی ہے, لیکن بنیادی طور پر حقیقی شناخت ہماری اس دنیا کی ہرگز نہیں ہے. سو کسی بھی آپ غلطی میں نہ رہیں, ہم اس دنیا کے نہیں ہیں, بلکہ پطرس کہتا ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں, اور اس زندگی کو اس طرح سے گزاریں جیسے ہم سفر کر رہے ہیں, اور اس شہر کی تلاش میں ہیں جو ابدی ہے, ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے. سو ابراہیم, پہلی بات یہ کہ وہ اپنی شناخت کا اعلان کرتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی انٹیگریٹی کا مظاہرہ کرتا ہے, اپنی عزت اور وقار کا مظاہرہ کرتا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا. جب وہ بنی ہت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو بنی ہت نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ بلایا اور کہتا ہے, افرون کہتا ہے, اے خداوند, یہ کہہ کر اس کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پر عبرانی متن میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے شہزادہ, ایک بہت بڑا سورما. وہ اس کو شہزادے کے طور پر مان رہا ہے اور کہتا ہے, اس کی چاپلوسی کر رہا ہے, اور وہ جگہ بیچنا نہیں چاہتا, اپنی جگہ بیچنا نہیں چاہتا افرون. اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو یہ جگہ, میں تجھے ویسے ہی یہ جگہ دے دیتا ہوں, تو یہ جگہ لے لے اور اس میں بس, اس میں تو اپنے مردوں کو دفن کر دے, اپنے مردے کو اس میں دفن کر, کیونکہ
تجھے یہ جگہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ جگہ ویسے ہی تجھے دیے دیتا ہوں۔ لیکن ابراہیم ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنے پیغامات کی تیاری کرتا ہوں تو میں صرف کرسچن کامنٹریز نہیں پڑھتا، بلکہ میں جوش کامنٹریز بھی پڑھتا ہوں، یہودیوں کی تفاسیر جو انہوں نے پیدائش کی کتاب کی تفاسیر کی ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اور اس پہ لاتعداد کامنٹریز آپ کو یہودیوں کی لکھی ہوئی بھی ملیں گی۔ ایک ربی کہتا ہے کہ ابراہیم جب اس کے پاس 3 مہمان آئے اور وہ ان کے لیے بچڑا لینے کے لیے گیا خود، حالانکہ یہ اس کا کام نہیں تھا، اس کے پاس بے شمار نوکر چاکر تھے، میں نے اس پہ پیغام دیا ہے آپ کے سامنے، لیکن وہ گیا تاکہ بچڑا لے کر ذبح کرے، لیکن بچڑا اس کے پاس سے بھاگا۔ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ وہ بچڑا مغفیلہ کے غار میں چلا گیا۔ یہ صرف روایت ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا بائبل میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی روایت ہے جو انہوں نے اس کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 بستر ہیں اور ان پر آدم اور حوا سو رہے ہیں۔ خوشبودار موم بتیاں لگی ہیں اور پورا غار خوشبو سے بھرا ہے۔ ابراہیم نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ غار خریدے گا، اس لیے اس نے خاص اسی کھیت کی بات کی۔ اسے کہا بنی ہت سے کہ افرون کا یہ کھیت جس کے آخر پر مغفیلہ کا غار ہے، یہ مجھے دے دو۔ ابراہیم اسی غار کو خریدنا چاہتا ہے جس میں، تاکہ وہ اس میں سارا کو دفن کرے۔ 127 برس کی عمر میں جس نے انتقال کیا اس کو دفن کرے، اور بعد ازاں خود اسی غار میں دفن ہو جب اس کی عمر 175 برس کی ہو اور وہ مصر میں انتقال کر جائے، اس کے بیٹے بھی اس کو یہیں پر اس کی تدفین کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر یہودی روایت ہے کہ جب ابراہیم کو دفن کرنے لگے، اس وقت بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے، کنعان میں نہیں رہتے تھے۔ جب وہ آ کر انہوں نے یعقوب کو انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں ابراہیم کے بعد جب انہوں نے یعقوب کو دفن کرنے کی کوشش کی تو عیساؤ کے اولاد نے اس کو روکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے عیساؤ کو قتل کر دیا تھا، اور ایک بیٹا نفتالی وہ واپس مصر کو گیا تاکہ وہ دستاویز لا سکے جس میں افرون نے وہ کھیت ابراہیم کے نام کیا تھا، ڈاکیومنٹ تھے اس کے باقاعدہ۔ اور ابھی جب آثار قدیمہ نے وہاں پر کھدائی کی تو ان کو کچھ ایسے ڈاکیومنٹ ملے جہاں پر کھیت کی خرید و فروخت کا ذکر تھا۔ یہ کھیت خریدا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کھیت کے 400 شیکل چاندی، مسکال چاندی مانگی، 400 مسکال چاندی، اور ابراہیم نے توڑ کر وہ اس کو دے دی۔ بائبل بہت سی جگہوں کا ذکر کرتی ہے جو خریدی گئی، اور اہم اس وقت خریدی گئی۔ یرمیہ جب بابلی حملہ کرنے والے تھے یروشلم پر تو خدا کے کہنے پر وہ انتوت کا کھیت خریدتا ہے، اور پورا کھیت 17 مسکال چاندی دے کر یرمیہ نے خریدا۔ یرمیہ کی کتاب 32واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ داؤد نے ہیکل کے لیے جگہ خریدی،
اور یہ انتوت کا کھیت تھا جو خریدا داؤد نے، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مقدس صندوق گر گیا تھا، وہاں وہ جگہ اس نے خریدی ہیکل کے لیے۔ بعد ازاں وہاں پر ہیکل تعمیر ہوئی، اور وہ جگہ اس نے صرف 50 مسکال چاندی میں خریدی تھی۔ سموئیل کی دوسری کتاب 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ جب شمالی سلطنت قائم ہوئی تو عمری نے پورا سامریا شہر 6000 مسکال چاندی میں خریدا تھا۔ 400 مسکال چاندی یہ اس زمانے میں ریل اسٹیٹ میں کھیت کی ایک نارمل پرائس تھی، لیکن ابراہیم نے افرون کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کی، کوئی سودے بازی نہ کی، بلکہ وہ قیمت اس نے ادا کر کے وہ جگہ خرید لی جس میں سارہ کو دفن کیا گیا، جس میں بعد ازاں ابراہیم خود 175 برس کی عمر میں انتقال کرنے کے بعد دفن ہوا، جہاں پر اسحاق 180 برس کا ہو کر اس کی تدفین ہوئی، جہاں پر ربکا کا انتقال ہوا اور اس کی تدفین ہوئی، جہاں یعقوب 147 برس کا ہو کر مر گیا، اس کی تدفین ہوئی، جہاں پر یعقوب کی بیوی لیا کو بھی دفن کیا گیا، لیکن اس کی محبوب بیوی راخل اس غار میں جگہ نہ پا سکی، کیونکہ وہ بیت لحم کے پاس سے گزرتے ہوئے جب اس نے بنیامین کو جنم دیا مر گئی تھی اور اس کو وہیں پر دفن کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب آپ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں پیشین جو یہ ہے، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، کیونکہ راخل بیت لحم کے پاس دفن ہوئی تھی۔ یہ 6 بزرگ ہیں جو مکفیلا کے غار میں دفن ہیں۔ مکفیلا کا غار اس لیے بڑا اہم رہا، اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی، اور جب وقت آنے پر اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پر کچھ تعمیرات بھی کی۔ ہیرودیس اعظم نے اس کو یادگار بنانے کے لیے اس کی دیواریں بنائیں، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں تھا، لیکن پھر بیزنطینی دور میں اس کے اوپر ایک چھت بھی ڈالا گیا اس غار کے اوپر۔ اس غار میں اصل میں جو قبریں ہیں وہ نیچے بیسمنٹ میں ہیں، یہ 6 قبریں۔ میرے پاس ان کی تصاویر بھی تھی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ قبریں 6 بیسمنٹ میں موجود ہیں۔ اوپری منزل پر بیزنطینی دور میں ایک گرجا تعمیر کیا گیا، ایک چرچ بنایا گیا، اور اس پہ کے اوپر چھت بھی ڈالی گئی، اور یہاں پر مسیحی عبادت کرتے رہے بہت دیر تک بیزنطینی دور میں۔ لیکن پھر 637 مسیحی میں عرب دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے ساسانیوں نے اس پہ قبضہ کیا، لیکن پھر اسلامی دور میں اس جگہ کو جو چرچ تھا اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور آیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس چرچ کو دوبارہ سے گرجا بنا دیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی اسلامی دور آیا اور انہوں نے پھر اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، مکفیلا کے غار کی اوپری منزل کو، اور اس شہر کو الخلیل کا نام دیا، حبرون کو۔ خلیل اللہ ابراہیم کا لقب ہے، سو ان کو پھر
مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ عثمانی دور میں بھی یہ مسجد رہا، اور پھر اسرائیل کی سلطنت وجود میں آ گئی۔ چونکہ مقفیلہ کا غار، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اخباروں میں، خبروں میں، مغربی کنارہ، ویسٹ بینک۔ یہ شہر حبرون ویسٹ بینک میں ہے جو اردن کے قبضے میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ کے بعد 8 جون کو اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب یہ اگرچہ فلسطین کے حکومت کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ اسرائیلیوں کے پاس بھی ہے۔ اور آج پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ جو غار کے اوپر مسجد ہے اس کو مسجد ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور نیچے 6 قبریں ہیں ان بزرگوں کی۔ سو یہ مسلمانوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ ایک زیارت گاہ ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مقفیلہ کا غار خود ابراہیم نے خریدا، ڈاکیومنٹیشن ہوئی، اور یہ جگہ ابراہیم کی ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ اپنی وقار کا سودا نہیں کرتا، وہ مفت جگہ نہیں لیتا، پیسے دیتا ہے۔ سو آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی انٹیگریٹی کی، اپنے وقار کی پرواہ کیجئے۔ تیسری اور آخری بات، 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ الوداع کہنے کا وقت تھا، اور دوسری بات وفاداری کا وقت تھا، اور تیسری اور آخری بات یہ ایمان کا وقت تھا۔ It was a time of faith، ایمان کا وقت تھا۔ ایمان کا وقت ایسے تھا، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کے اس حصے کو پورا کیا۔ عبرانیوں کے خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو اپنے سامنے نکال کر رکھیے۔ یہاں پر ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، جو ایسی باتیں کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ ابراہیم کے بارے میں یہ باتیں عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھتا ہے۔ ابراہیم بڑے اعتماد کے ساتھ اس غار کو خریدتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن وہ اور اس کی اولاد میں سے کچھ لوگ اسی غار میں دفن ہوں گے، اسی قبر میں دفن ہوں گے۔ وہ خدا کے وعدوں پر ایمان کا اظہار کر رہا تھا، اگرچہ ابھی تک یہ ملک اس کی اولاد کو نہیں ملا تھا، لیکن ایک جگہ خرید لیتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی قبروں کے لیے اس کو تیار کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملک ایک دن خدا اس کی اولاد کو دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن خدا ان تمام وعدوں کو پورا کرے گا، اور یہ سرزمین، موتا سرزمین اس کی اولاد کو مل جائے گی، اور پھر کئی سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد یشوع کی قیادت میں بنی اسرائیل اس ملک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اس کی ایک ایک انچ جگہ پر اپنے قبضے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس پر اپنے جھنڈے گاڑے، انہوں نے مسجد بنائے، اور انہوں نے خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ لیکن جب ابراہیم تھا اس وقت یہ جگہ ابھی تک اس کی اولاد کو نہیں ملی تھی، لیکن وہ جانتا تھا ایسا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو اپنے ملک اور میں دفن نہیں کیا، مگر اس نے اپنی بیوی کو
اسی ملک میں جس کو دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا اس ملک میں دفن کیا۔ سو یہ اس کے ایمان کا ایک بہت بڑا شو آف تھا لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے۔ خداوند میں تیرے وعدوں پر یقین کرتا ہوں، یہ جگہ ایک دن ہمیں ملے گی اور میں اس کے ٹوکن کے طور پر، اس کے بیانے کے طور پر یہ جگہ خرید رہا ہوں تاکہ ہم یہاں پر دفن ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ خدا اپنے منصوبے کو پورا کرے گا، اسی لیے وہ یہاں پر اپنی بیوی کو دفن کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن اس کی اولاد، اس کی نسلیں یہاں پر اس زمین کی وارث ہوں گی، وہ یہاں پر سکونت کریں گی، اس لیے وہ سارا کو مغفیلہ کے غار میں دفن کرتا ہے۔ اور یہ خدا کے قدرت پر اس کے ایمان کا اظہار تھا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بیوی سارا کی میت گھر میں پڑی ہے، لیکن وہ بنی ہت کے سامنے کھڑا ہے، گویا وہ موت کے چہرے پر کو گھورتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ جگہ خرید لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج صبح ابراہیم کا یہ ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے، اس ایمان کے ساتھ رہیے جو خداوند نے آپ کو بخشا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت آپ کا یہ ایمان ہے جو آپ کے دل میں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سو دنیا کی دوڑ میں اس ایمان کا سودا نہ کیجیے۔ This faith will save you۔ ایمان ایک دن آپ کو بچائے گا، کوئی اور چیز، آپ کی دولت، آپ کی پوزیشن، یہ آپ کو بچا نہیں سکے گی، نہ مجھے نہ آپ کو۔ صرف اور صرف فیتھ، ایمان ہمیں بچا پائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی بیوی کی موت کے موقع پر بھی ابراہیم اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔